الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے۔ الحمدللہ آج تمام مہمان جا چکے ہیں گھر سے، گھر خالی خالی سا لگ رہا ہے اور کافی شانتی ہے گھر میں، تو الحمدللہ آج میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ مہمانوں کا آنا اچھا تو ہوتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے دینی کام میں پرابلم بھی آتی ہیں۔ انسان اپنی عبادتوں کو اور اپنے عمل کو اس طریقے سے نہیں کر پاتا جس طریقے سے وہ نارمل حالات میں کرتا ہے، کیونکہ شور شرابہ بھی ہوتا ہے۔ دوسری بات، آج کل کے مہمان دیندار بھی نہیں ہوتے، الٹا دینداروں پر انگلی اٹھانے والے ہوتے ہیں، تو غصہ زیادہ آتی ہے اور من کرتا ہے کہ ایسے مہمان کبھی آئے ہی نہ، کیونکہ جو لوگ دیندار ہوتے ہیں نا، دیندار مہمان بن کر آتے ہیں تو وہ واقعی میں اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ان سے کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ تو بات کر لیتے ہیں ٹاپک کی۔ تو اب سے انشاءاللہ ہم نواقض الاسلام اس ٹاپک کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ابھی لائک اور سبسکرائب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے ویڈیو کو اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں، اگر بات پسند آئے، اچھی لگے اور آپ کو لگے کہ ہاں یہ بات سب کو پتہ ہونی چاہیے، جس کسی بھی انسان کو اسلام میں آنا ہے، اسلام میں داخل ہونا ہے، کفر سے، شرک سے بچنا ہے، اور جو کوئی بھی انسان جنت کی طلب رکھتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ہی لائک اور سبسکرائب کریں، ورنہ نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ پہلی بار یہ آڈیو سن رہے ہیں میری، تو چینل میں جائیے، اور باقی تمام جو شروعات ہے نا، ہم نے طاغوت کو بڑے ہی آسان لفظوں میں اور گہرائی کے ساتھ سمجھایا ہے، تو ان ویڈیوز کو بھی ضرور چیک آؤٹ کریں، اچھے سے سنیں اور اپنے اہل و عیال کو سنائیں، کیونکہ جب تک سنیں گے نہیں تب تک سمجھیں گے نہیں، اور جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک وہ طاغوت کا انکار نہیں کریں گے، شرک سے بچیں گے نہیں، اور توحید پرست بنیں گے نہیں۔ اور جنت میں جانے کے لیے توحید پرست بننا یہ شرط ہے۔ تو بات کر لیتے ہیں نواقض الاسلام کی، کہ اصل میں یہ ہوتے کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ کوئی بات نہیں کریں گے، ہم ڈائریکٹ نہیں سمجھاؤں گا میں۔ ڈائریکٹ سمجھانے سے ہوتا کیا، بہت ساری کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، بہت گہرائی میں لے جاؤں گا پہلے میں آپ کو، تو ڈوبنے کے لیے تیار ہو جائیے انشاءاللہ۔ تو نواقض الاسلام، اس کو انگلش میں بولیں گے دا نلیفائر آف اسلام۔ ہندی میں اس کا ترجمہ آپ کر لیجئے کہ وہ چیزیں یا وہ عمل جو کہ اسلام کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی کہ بندے کے اسلام کو جلا دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، خالی کر دیتے ہیں، وہ عمل۔ اور ایسے بہت سارے عمل ہیں، بہت سارے، جن کے کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ انہی کو نواقض الاسلام کہتے ہیں عربی میں، اور انگلش میں ان کو کہتے ہیں دا نلیفائرز آف اسلام، یعنی کہ وہ امور جن کے کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ سمپل اس کی ڈیفینیشن ہے نواقض الاسلام کی۔ کوئی بھی پوچھے نواقض الاسلام کیا ہے، تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں آسان الفاظ میں، کہ بھائی نواقض الاسلام وہ اعمال، وہ امور کو کہتے ہیں جن کے کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا ہیں، تو وہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے کئی سارے پارٹ بننے والے ہیں، اس کی ایک پوری سیریز بنے گی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ بیسک رولز پتہ ہونے چاہیے۔ یاد رکھیے، یہ چینل اس لیے نہیں بنایا گیا کہ آپ وہی سب کچھ سیکھیں، وہی سب کچھ سنیں جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور جو آپ سننا چاہتے ہیں، یا جو آپ اب تک سیکھتے آئے ہیں، یا پھر جو اب تک آپ سنتے آئے ہیں۔ نہیں،
ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یاد رکھیے، یہ چینل اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ کو وہ باتیں بتائی جا سکیں جو کہ آپ کو نہیں پتہ۔ اکثر لوگ جن باتوں سے جاہل ہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہیں ان باتوں کے بارے میں، ان باتوں کو بتانا ہمارا مقصد ہے، پھر چاہے انہیں وہ کتنی ہی بری کیوں نہ لگیں۔ بری اس لیے کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں سب سے زیادہ کڑوی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نیم نہیں ہے اور نہ ہی وہ کریلا ہے، بلکہ وہ توحید ہے۔ سب سے کڑوی چیز توحید۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو بھائی کو بھائی سے لڑا دیتی ہے، باپ کو بیٹے سے لڑا دیتی ہے، رشتہ داروں میں پھوٹ پیدا کر دیتی ہے، قبیلے، خاندان، ان میں لڑائیاں پیدا کر دیتی ہے۔ یہ کوئی مٹھائی کی دکان پہ نہیں آئے ہیں آپ، جہاں پر آپ کو سب کچھ آپ کی پسند کے مطابق ملے گا۔ آپ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، یہاں پر آپ کو اکثر و بیشتر چیزیں ایسی ملیں گی جو آپ کی نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں ہوں گی، جو آپ کو بالکل پسند نہیں ہوں گی، لیکن پھر بھی جنت پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو انہیں اپنانا ہی پڑے گا۔ آپ کچھ بھی کر لیجئے، لیکن جنت میں اگر جانا ہے تو توحید کو اپنانا پڑے گا ہی پڑے گا۔ توحید سے بچ کر آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ توحید سے جو بندہ بچ گیا، توحید سے جو بندہ ہٹ گیا، اس کا صرف ایک ہی ٹھکانہ ہے، وہ ہے جہنم۔ اس لیے یہ سیریز شروع کرنے سے پہلے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ اپنے دل کو مضبوط کر لیجئے، دل پر پتھر رکھ لیجئے، کیونکہ جب میں نے پہلی بار نواقض الاسلام کو اسٹڈی کیا تھا نا، میں سچ بتا رہا ہوں، مجھے مسلمان دکھنے ہی بند ہو گئے تھے، کیونکہ ہر بندہ لگ بھگ ہر بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے وہ کسی نہ کسی نواقض میں گرفتار تھا۔ اب جو کوئی بھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ نواقض کا ارتکاب کر چکا ہو اور توبہ نہ کی ہو تو وہ کافر شمار ہوگا۔ تو جب مجھے یہ پتہ چلا کہ نواقض الاسلام ہوتا کیا ہے، اور میں اس میں اسٹڈی کرنے لگا، لوگوں پر فٹ کرنے لگا کہ بھائی لوگوں نے، میرے گھر پریوار والوں میں ہی کس نے کون سے نواقض کا ارتکاب کیا ہے، تو پتہ چلا کہ ایسا کوئی ایک نواقض ہے ہی نہیں، شاید ہی کوئی ہو جس کو انہوں نے ارتکاب میں نہ لیا۔ تمام کے تمام نواقض یہ لوگ عمل میں لا رہے ہیں روز بروز۔ اور جب میں نے قرآن و سنت کو اور زیادہ اسٹڈی کیا نا گہرائی سے، تو پتہ چلا کہ اکثریت نہ صرف کہ کافر ہے، بلکہ یہ تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ تو اس حد تک انسانیت کو چھوڑ چکے ہیں، درندگی اور حیوانیت کو اپنا چکے ہیں کہ یہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کو انسان بھی کہا جائے۔ مسلمان کہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا کوئی بندہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، مسلمان بننے کے بعد، کیا دوبارہ سے کافر بن سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں، بن سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو تھوڑی سی بھی اسلام کی سمجھ ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہاں ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثریت جو علماء سو کی ہے، ان کے نزدیک بندہ تب تک دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج نہ مان لے، جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو کسی اور دھرم سے، کسی اور دین سے ریلیٹ نہ کر دے، تب تک وہ کافر ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ علماء سو کا اقوال ہے، یہ ان کا ماننا ہے یہ، جبکہ قرآن و سنت کا ایسا ماننا نہیں ہے۔ اب میں آپ سے کچھ سوال پوچھتا ہوں، کیا ہندو ایک دھرم ہے؟ کیا بدھ ایک دھرم ہے؟ کیا سکھ ایک دھرم ہے؟ آپ کہیں گے کہ ہاں یہ دھرم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ذرا مجھے بتائیے کہ قرآن میں یا حدیث میں
کہیں پر یہ آیا ہے کہ ہندو ایک دھرم ہے، بدھ یا سکھ ایک دھرم ہے، ان کو فالو مت کرو، ایسا کہیں آیا ہے؟ کیونکہ میں نے پرسنلی قرآن کو کئی بار اسٹڈی کیا، الحمدللہ کئی بار پڑھا، عربی میں، ہندی میں، اور حدیثیں بھی پڑھی ہیں کافی ساری اللہ کے فضل سے. مجھے ایسا کہیں پر بھی نہیں ملا کہ ہندو ایک دھرم ہے اس کو فالو مت کرو، بدھ یا سکھ ایک دھرم ہے ان کو فالو مت کرو، ایسا کہیں پہ بھی نہیں ملا ڈائریکٹ ان رائٹنگ، نہ کسی آیت میں نہ کسی حدیث میں. تو پھر ہم ان کو دھرم کیوں مانتے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یاد رکھیے میرے دوستوں، آپ کسی انسان کو علم تو دے سکتے ہو، لیکن کسی انسان کو سوچنے پر مجبور نہیں کر سکتے. اور آپ کے علم دینے کا اس کو فائدہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ سامنے والا سوچے گا نہیں، سمجھے گا نہیں. جب تک وہ اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرے گا نا، تب تک کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. چاہے آپ اس کے سامنے پوری کی پوری قرآن پڑھ دو اور حدیث پڑھ دو، جب تک وہ خود اپنی عقل کو یوز نہیں کرے گا تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی عقل کو یوز کریں اور سوچیں کہ اصل میں دین کہتے کسے ہیں، دھرم کہتے کسے ہیں. اور یہ جو دین ہے ہمارے چاروں طرف، ادیان باطلہ جن کو کہتے ہیں، ادیان مطلب دین کی پلورل فارم. ایک مطلب دین ہوتا ہے ایک سنگولر، اور جو بہت سارے ہوتے ہیں ادیان کہتے ہیں. تو بات چل رہی تھی کہ ہندو، سکھ، بدھ یہ دھرم ہے قرآن و سنت میں، لیکن ان کی کوئی مینشن نہیں کیا ڈائریکٹ ان کا نام لے کر، لیکن پھر بھی ہم ان کو دین مانتے ہیں اور ان دین کے ماننے والوں کو کافر کہتے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ان دھرم کے ماننے والوں کو کافر کہنا کہیں قرآن و سنت میں لکھا ہے ڈائریکٹ ان رائٹنگ؟ نہیں لکھا. لیکن پھر بھی ہم اپنی لاجک کے حساب سے ان کو کافر مانتے ہیں، ان دھرم کے ماننے والوں کو. کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام سے ہٹ کر دوسرے دین پر عمل کر رہے ہیں. اور یہ بات کوئی بھی بچہ بھی، اسلام کا جو ہوتا ہے نا بچہ جو ABCD سیکھ رہا ہوتا ہے اسلام کی، وہ بھی جانتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم، کسی اور دین کے ماننے والے کو کافر کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے، باقی تمام کے تمام دین ادیان باطلہ میں آتی ہیں. اب جو ادیان باطلہ، یعنی کہ باطل کہتے ہیں جھوٹ کو، دھوکے بازی، فریبی، مکاری، جو بھی لفظ آپ بولو، تو جو کوئی بھی ادیان باطلہ کو فالو کر رہا ہے، ظاہر ہے وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہا. تو جو اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے، ادیان باطلہ میں سے کسی بھی دین کو فالو کر رہا ہے، تو وہ کافر کہلائے گا. کیونکہ مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلام کو فالو کرے، اور جو اسلام کو فالو نہیں کر رہا، ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو وہ کون ہوگا؟ دو ہی کیٹیگری ہیں، ایک کافر اور ایک مومن، یعنی کہ مسلمان. اب ان کی کیٹیگریز کافر میں بہت ساری ہیں، جیسے مشرک، ملحد، دہری، کافر اور مرتد. لیکن یہ تمام کی تمام کیٹیگری کافر یعنی کفار کی ہی کیٹیگری ہیں. اور مسلمانوں میں جو ہے وہ ایک مومن، ایک مسلمان. اول اور اعلیٰ ترین درجے کے مسلمان کو مومن کہتے ہیں، جو کہ آج کے دور میں بہت 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 زیادہ ریئرلی پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ ریئرلی مومن. مسلمان بھی ویسے بہت ریئرلی پائے جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں سے بھی زیادہ ریئرلی پائے جاتے ہیں مومن، مسلمان کی اعلیٰ ترین قسم. سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ دین بہت سارے ہیں اس دنیا میں، بہت سارے دین ہیں، اور ان میں سے صرف اسلام سچا دین ہے. اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں وہ ادیان باطلہ میں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ان دین کا، ان دھرموں کا نام ایز اٹ از قرآن و سنت میں بھلے ہی مینشن نہ ہو، لیکن پھر بھی ان کے ماننے والوں کو ہم کافر شمار کرتے ہیں.
اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے اعمال، وہ امور جو کہ کفر ہوتے ہیں، جو کہ شرک ہوتے ہیں۔ ہندو کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مورتی پوجا کرتا ہے۔ مورتی پوجا کرنا کیا ہے؟ شرک اکبر۔ بودھ کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی مورتی پوجا کرتا ہے، یہ بھی شرک اکبر ہے۔ سکھ کو کافر کیوں کہا جائے گا؟ کیونکہ وہ بھی مورتی پوجا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ خود کو کچھ کہہ لینے بھر سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا۔ اصل جو دار و مدار ہوتا ہے وہ اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے اعمال کفر شرک سے بھرے ہوئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو چاہے مسلمان کہیں، اہل حدیث کہیں، اہل سنت والجماعت کا سدسیہ کہیں، سنی کہیں، یا جو کچھ بھی کہیں، آپ کافر ہیں اگر آپ کے اعمال میں کفر ہے، شرک ہے، ٹھیک ہے؟ یہی بتانے کا مقصد ہے کہ قرآن و سنت جو حکم لگاتا ہے وہ اعمال پہ لگاتا ہے، وہ عمل پہ لگاتا ہے۔ اگر آپ کا عمل توحید والا ہے، شرک کفر سے پاک ہے، تو آپ مسلمان ہیں، تو آپ مسلمان ہیں۔ اگر آپ کا دل، آپ کا عقیدہ کفر سے، شرک سے پاک ہے، تو آپ مسلمان ہیں۔ اور اگر آپ کے عقیدے میں کفر ہے، شرک ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا مسلمان تصور کرتے رہیں، آپ مسلمان ہو ہی نہیں اللہ کے نظر میں۔ اللہ کی نظر میں، قرآن و سنت کی نظر میں کفر شرک کرنے والا کافر ہی شمار ہوگا۔